بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بنگلے پر دائی کا کام کرنے لگی۔ میں اس کے بچے کو دودھ پلاتی تھی جبکہ اس کی ماں نوکری کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے مجھے بچہ اور کچھ رقم دی اور بولی، اس بچے کو لے کر بھاگ جاؤ، اس کا باپ اسے مار دے گا۔ میں بھی خوف سے اس بچے کو اٹھا لے آئی اور اسے پالنے لگی۔ پر ایک دن اچانک وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے تو اسے واپس اس کے گھر لے گئی، پر ہوش اڑ گئے۔ جب اس بچے کے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا، میرا جسم لرزنے لگا، پر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب وہ کام میں بولا کہ تم ارے اسے تو بہت تیز بخار ہے، اس کی تو حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے احمد کو جب بہت بیمار دیکھا تو میری جان نکلنے لگی۔ وہ بچہ میرے پاس امانت تھا اور میں اسے اس طرح کھو نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بہت ٹوٹکے آزمائے اور علاقے کے ڈسپنسری سے اس کے لیے دوا بھی لے کر آئی، لیکن اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے کسی مہنگے اور بڑے ہاسپٹل لے کر جا سکوں۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد میری جان ہے اور میری جان اس میں بستی تھی۔ اب اسے اس حالت میں دیکھنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ اب کیا کروں، کس طرح اس کا علاج کرواؤں؟ میں نے پریشانی میں اپنے آپ سے جیسے سوال کیا، لیکن مجھے اس کا جواب معلوم نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ گھر کے اخراجات کی مد میں نکل جاتے تھے، اور اب جب احمد بیمار پڑا تھا تو میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں کیسی ماں تھی؟ یا اللہ، یہ تو مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میں بے اختیار اللہ کے آگے گڑ گڑائی، بہت سوچنے پر بھی مجبور ہو گئی۔ جب مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا تو ایک خیال سے اچانک میری آنکھیں چمکنے لگی۔ اس خیال کے آنے کی دیر تھی کہ میں نے اسی پر عمل کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے احمد کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ میرے سینے سے لگتے ہی وہ خاموش ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے وہ بخار کی شدت اور بیماری کی تکلیف کی وجہ سے بہت رو رہا تھا۔ اب جیسے وہ سنبھل گیا تھا، بہل گیا تھا۔ میں اس طرح سینے سے لگائے اسے گھر سے باہر نکل آئی اور اب ایک جانے پہچانے راستے کی طرف اپنے قدم بڑھا چکی تھی۔ حالانکہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں احمد کو یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس تکلیف میں اسے دیکھنا میرے لیے زیادہ اذیت ناک تھا۔ اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا۔ میں سیدھی اس گھر کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پر میں نے ایک وقت گزارا تھا۔ چوکیدار نے پھر مجھے دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں سہمے ہوئے قدم بڑھاتی آگے چلی گئی۔ میں رہائشی حصے کی طرف جوں ہی بڑھی تو سامنے سے مجھے سانپ آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی، لیکن اب چونکہ یہاں پر آ چکی تھی تو آگے کے معاملات مجھے خود سنبھالنے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ہمت دی اور بڑے اعتماد کے ساتھ سانپ کے پاس گئی۔ انہوں نے جو یوں مجھے وہاں پر آتے دیکھا تو جیسے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں احمد کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ میں گھبرا رہی تھی کیونکہ سانپ کے بارے میں مجھے ابھی بھی تحفظات تھے، لیکن سانپ ایک دم آگے بڑھے اور میرے ہاتھوں میں احمد کو دیکھ کر بے اختیار انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور تبھی میرے کان میں ایک ایسی بات کہی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں جب 20 برس کی ہوئی تو میرے والدین نے میری شادی کر دی، کیونکہ میرے بعد میری 3 بہنیں اور بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ابا چونکہ ایک عام سی دکان چلاتے تھے۔ علاقے میں ہی ان کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، جس کی وجہ سے بامشکل ہی گھر کی روزی روٹی پوری ہوتی تھی، اور ابا سارا دن اس دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ہم بہنوں نے گھر پر ٹیوشن پڑھا کے اور چھوٹی موٹی مزدوریاں کر کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کیے۔ ایسے میں جو پہلا رشتہ آیا، اماں ابا نے بنا سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی مقرر کر دی۔ میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن اب گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے بھی حامی بھر لی۔ یوں میں رخصت ہو کر ماجد کے سنگ اس کی زندگی میں چلی آئی۔ ماجد کا گھر بھی ہمارے ہی گھر جیسا تھا۔ ماجد ایک دفتر میں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ مناسب تھی۔ ماجد کے اوپر گھر کی بہت ذمہ داری تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کے 5 بہن بھائی اور تھے جن کی ساری ذمہ داری اکیلی طور پر ماجد کے اوپر تھی۔
کیونکہ ماجد کا باپ 2 سال پہلے انتقال کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماجد نے اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اس کی ماں اسی وجہ سے ماجد سے بہت خوش تھی۔ ماجد نے جب اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی ماں ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیوں وہ جانتی تھی کہ اگر ماجد کی شادی ہو گئی تو اس کے باقی بہن بھائیوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، گھر کے باقی اخراجات کون پورے کرے گا، کیونکہ ہر ماں کی طرف اسے بھی اس بات کا ڈر تھا اگر ماجد اپنی بیوی کی باتیں سننے لگ گیا تو کہیں ہمیں اپنی زندگی سے نکال ہی نہ دے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جتنی دیر ہو سکتا تھا ماجد کو ٹالا۔ اس دوران ماجد کی عمر 30 برس ہو چکی تھی اور اس کے بہن بھائی بھی تھوڑے بڑے ہو چکے تھے۔ ماجد نے اب کی بار ماں کو سختی سے جب اپنی شادی کے بارے میں کہا تو اس کی ماں کو مانتے ہی بنے ماجد کے ساتھی اور اس کے دوستوں کی شادیاں کب کی ہو چکی ہیں اور اب تو ان کے بچے بھی تھے۔ ماجد جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ اس کی ماں اس کی شادی کی فکر نہیں کرتی، جبکہ اس کے ساتھ کے دوست یار سب بال بچوں والے ہو چکے ہیں۔ اسی بات کی وجہ سے ماجد بار بار ماں پر اصرار کرتا اور اب تو اس نے جیسے ماں کو زبردستی اس بات پر منایا تھا۔ ماجد کی ماں نے بھی جب ماجد کے تیور دیکھے تو فوراً حامی بھر لی اور جلد ہی ہمارے گھر رشتہ بھیج دیا۔ یہ رشتہ ایک رشتہ کروانے والی کا توسط سے ہوا تھا۔ اماں ابا کو ماجد کی اتنی عمر پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں بھی اب 20 برس کی ہو چکی تھی، جبکہ ہمارے ہاں تو 16 برس کی عمر میں ہی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ اس حساب سے تو میری شادی بھی دیر سے ہوئی تھی۔ میں رخصت ہو کر جب ماجد کے سنگ آئی تو ماجد نے میرا بہت خوشگوار اور والہانہ استقبال کیا۔ چونکہ وہ بڑی عمر کا مرد تھا، اسے میں کم سن لگی، خوبصورت لگی اور وہ شادی کی پہلی رات ہی جیسے میری محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے والہانہ طور پر اپنی محبت کا اظہار کیا اور میں اس کی محبت میں سرشار ہو گئی۔ حالانکہ ماجد واجبی سی شکل کا تھا، جبکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ شادی کی اگلی صبح جب میری ساتھ نے میرے چہرے کے اوپر خوشی اور سکون پھیلا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ میں ماجد کو پسند آ چکی ہوں اور اس کی محبت میں بن چکی ہوں۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ ماجد روز مجھے باہر گھمانے کے لیے لے جاتا، کھانا کھلا کر لاتا، آئس کریم کھلاتا اور کبھی کبھار تو میرے اماں ابا کے گھر سے بھی چکر لگوا دیتا۔ شروع کے دنوں میں ہم نے کچھ عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے دعوتیں بھی اڑائیں۔ یوں یہ دن پلک جھپکتے گزر گئے، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا۔ میری ساتھ نے میرے ہاتھوں سے حلوہ پکا کر سارے محلے میں بانٹا اور اس دن سے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ میں اپنے گھر میں تو اتنا کام نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں آ کر جب کام کرنے لگی تو مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ میری ماں کتنا کام کیا کرتی تھی۔ یہاں پر ماجد کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانا بنانا، کپڑے دھونا اور دیگر ذمہ داریوں کو نبھاتے میرا سارا دن نکل جاتا اور میں رات تک تھک کے چور ہو جاتی، کیونکہ گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ رات کو جب ماجد کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو تبھی میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تھی اور گرم گرم روٹیاں پکا کر رکھ رہی ہوتی۔ جب ماجد آتا تو مجھے پسینے میں نہایا ہوا دیکھتا تو اسے ناگواری محسوس ہوتی۔ شروع میں تو اس نے برداشت کر لیا، لیکن ایک دن کہنے لگا، سمینہ ہماری شادی کو اب اتنا وقت نہیں ہوا ہے تو تم اس طرح کی حالت میں میرے سامنے آؤ۔ میرا دل کرتا ہے کہ جب میں شام کو گھر پر آؤں تو تم میرے لیے تر و تازہ ملو، اچھی طرح سے تیار ہوئی ملو، لیکن تم کچن میں گھسی ہوتی ہو، تم سے پیاز اور لہسن کی بو آتی ہے۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی ہو؟ ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے ہماری شادی کو اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 10 برس ہو چکے ہیں۔ ماجد نے مجھے بری طرح لتاڑا۔ تم بے اختیار رونے لگی تو اسے کہا، میں کیا کروں؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ سارا کام وقت پر ختم کر لوں، لیکن پھر بھی اماں عین ٹائم پر کوئی نہ کوئی کام نکال کر دے دیتی ہیں تو میں انہیں انکار نہیں کر پاتی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا ہے اور شام تک میں بے حد تھک جاتی ہوں۔ میں نے کبھی اپنے گھر پر اتنا کام نہیں کیا، یہاں پر آ کر جب سے کرنے لگی ہوں تب سے میں بہت تھکی رہنے لگی ہوں۔ میں نے جب ماجد سے یہ سب کہا تو وہ مجھے تبکنے لگا اور کہنے لگا کہ اماں سے کہوں گا کہ وہ تمہاری مدد کروا دیا کریں، اس طرح تمہیں بھی کام محسوس نہیں ہوگا۔ ماجد نے جب مجھ سے کہا تو میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ میں نے دل میں یہ عزم کیا کہ میں کل ماجد کے لیے ضرور تیار رہوں گی اور اسے سرپرائز دوں گی۔ لیکن اگلے دن ماجد نے صبح دفتر جانے سے پہلے جب اپنی اماں سے یہ بات کہی کہ سمینہ کی مدد کروا دیا کریں، وہ اکیلی تھک جاتی ہے، تو اس کی ماں تو جیسے ہتھے سے ہی اکڑ گئی اور ماجد سے کہنے لگی، ارے تم تو شادی ہوتے ہی جوروں کے غلام بن کر رہ گئے۔ اس کی زبان بولنے لگے،
یہ سارے کام تمہاری ماں اتنے عرصے سے کر رہی ہے، وہ تو آج تک نہیں تھکی، اور تمہاری بیوی چند دنوں میں ہی تھک گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ ذمہ داری اٹھائے گی تو پوری اٹھائے، ورنہ ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پر ہو جائے۔ میں جو اتنے برسوں سے یہ سب کرتی آ رہی ہوں، اب بھی کرتی رہوں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر ماجد خاموشی سے دفتر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی ماں ضد پر آ گئی تو وہ پھر مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دے گی، بلکہ خود کرتی رہے گی اور کرتی رہے گی۔ ماجد تو دفتر چلا گیا، لیکن اس کی ماں نے جیسے مجھ سے بیر باندھ لیا اور سارے دن مجھے باتیں سناتی رہی۔ میں چپ چاپ اپنے کاموں میں لگی رہی اور اپنے آنسو ضبط کرتی رہی، لیکن کب تک شام تک میری بھی برداشت جواب دے گئی۔ اور تبھی ان کے ایک تانے کے جواب میں نے انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں تو صرف 6 روٹیاں بنتی تھیں، ہر فرد صرف 1 روٹی کھاتا تھا، لیکن یہاں تو ٹوکرا بھر کر روٹیاں پکانی پڑتی ہیں۔ میں اب سمجھی ہوں کہ ماجد نے ساری زندگی کمائی کی، لیکن کیوں نہیں کچھ بچا پایا۔ میری بات سن کر میری ساس تو جیسے تڑپ ہی اٹھی۔ اتنی ہی دیر میں ماجد کے گھر آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو فوراً کپڑے تبدیل کرنے کے خیال سے کمرے میں آ گئی اور پھر ہلکا پھلکا تیار ہونے لگی۔ ماجد کب باہر آیا مجھے خبر نہیں ہوئی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو ماجد کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ غصے میں مجھے گھور رہا تھا اور اس نے میری تیاری کو بالکل نظر انداز کر دیا اور مجھے کہنے لگا، تم نے اماں سے بدتمیزی کی ہے، تمہیں ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ ماجد کی بات سن کر میں جیسے ٹھٹک گئی۔ میں بے اختیار اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جہاں پر اس وقت میرے لیے اجنبیت اور غصے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ تبھی ماجد کہنے لگا، میں نے تم سے کچھ کہا ہے، اماں سے معافی مانگو، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اسے کہا میں اماں سے معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ سارا دن مجھے باتیں سناتی رہیں، میں آخر کب تک برداشت کرتی۔ میں نے صرف ان کی بات کا جواب دیا ہے، اس لیے میں اب ان سے معافی نہیں مانگ سکتی۔ تم انہیں جا کر کہہ دو کہ یہ کہہ کر میں پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور ادھر ادھر غصے میں ٹہلنے لگی۔ مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ ماجد کی ماں اس کے اس طرح کان بھرے گی۔ اس وقت میرا بھی غصے سے برا حال تھا اور میں بھی ایک جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ تبھی ماجد میرے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم اماں سے معافی نہیں مانگو گی تو تم مجھے یہاں پر رہنے کی حقدار نہیں ہو اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ماجد نے یہ کہہ کر اپنا رخ پھیر لیا اور میں بے حد حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماجد نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ میں نے بھی کچھ نہیں سوچا اور بنا سوچے سمجھے گھر سے نکل آئی۔ آنسو میں ڈوبے ہوئے جب میں نے اپنی ماں کو ساری باتیں سنائی تو وہ جیسے چپ کر گئی، لیکن کہنے لگی، تم نے آنے میں جلدی کی، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی ساس سے معافی مانگ لیتی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر گھر خراب کیا جائے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں تو جیسے اچھل ہی پڑی اور کہا، اماں کس بات کی معافی مانگتی؟ آپ نے اس عورت کی زبان سنی ہے، وہ مجھے اتنی باتیں سنا رہی تھی اور بغیر کسی وجہ کے سنائی جا رہی تھی، تو میں کب تک برداشت کرتی رہتی؟ میں نے ایک جواب دیا اور اس نے ماجد کو میرے خلاف بھڑکا دیا اور میرا شوہر بھی ایسا مٹی کا ماں دھوکا، اس نے میری ماں بات ہی نہیں سنی اور مجھے سیدھا گھر سے نکلنے کا کہہ دیا۔ میں اب کبھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، میں نے نروٹے پن سے اماں سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی، جہاں پر میں شادی سے پہلے رہا کرتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد بیٹیاں پرایا دار ہو جاتی ہیں اور والدین کے گھر میں مہمان کی طرح آتی ہیں۔ میری بہنیں بھی مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، لیکن میں نے سب کو نظر انداز کر دیا اور اپنے بستر پر آ کر لمبی تان کر سو گئی۔ اگلے دن میری طبیعت کچھ گری گری سی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سر بھاری ہو رہا ہے۔ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی تو ابھی 2 نوالے ہی ڈالے تھے کہ ایک دم سے الٹی کی شکایت ہوئی اور میں بھاگتے ہوئے بیسن کی طرف چلی گئی۔ الٹی کر کے آئی تو طبیعت کچھ ہلکی اور نڈال ہو گئی۔ دوبارہ ناشتے کی طرف دیکھنے کو دل بھی نہیں کیا۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کیوں خراب ہے؟ جبکہ میں نے انہیں کہا، اماں 2-3 دن سے ہی گری گری سی لگ رہی تھی اور سر بھی بھاری ہو رہا تھا، اب نہ جانے ناشتہ کرتے ہوئے کیا ہوا کہ الٹی آ گئی۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی، ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے بتایا 2-3 دن سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی اماں پوچھنے لگی، کیا تم نے کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ اماں کے اس طرح پوچھنے پر میں چونک پڑی اور خیال سے میرے دل میں گدگزی سی ہونے لگی۔ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تو اماں کہنے لگی، کچھ کھا لو پھر میرے ساتھ ڈاکٹر پر چلنا۔
अम्मा ने संजीदगी से मुझे कहा और अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि मैं इस बारे में सोचने लगी जो अम्मा का ख्याल था, क्या वाकई मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या वाकई ये इस बात की अलामत है, और अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरा और माजिद का रिश्ता किस तरह परवान चढ़ेगा, किस करवट बैठेगा। मुझे अभी कुछ पता नहीं था। ये भी हो सकता था कि अम्मा का यह सिर्फ ख्याल ही हो, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब हो। लेकिन अम्मा मुझे नाश्ते के फ़ौरन बाद डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह एहसास ही बड़ा गुदगुदा होने देने वाला था और मैं बेहद खुश थी। ये मेरी ज़िंदगी की पहली खुशी थी। तभी अम्मा ने माजिद को फ़ोन करके बताने का कहा। मैंने पहले इनकार कर गई, लेकिन फिर ये सोचकर माजिद को फ़ोन कर लिया कि यह उसका हक़ है। यह मेरा और माजिद का बच्चा है और हमें इस बच्चे की खातिर एक साथ रहना होगा। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती रहती हैं, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मैंने माजिद को फ़ोन करके जब ये बताया तो वह जैसे खुशी से बेकाबू हो गया और उसका बस नहीं चल रहा था कि वह भी उड़ कर मेरे पास आ जाए। तभी उसने मुझे कहा कि शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, और मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। शाम को माजिद के आने से पहले मैं अच्छी तरह तैयार हुई कि अम्मा भी मुझे देखकर खुश हो गईं। माजिद आते हुए मिठाई ले आया और अम्मा और बाकी घर वालों का मुंह मीठा करवाया। मेरा ख्याल था कि जब मैं ससुराल पहुंचूंगी तो माजिद की माँ भी इसी तरह खुशी का इजहार करेगी और हमारी बलाएं ले लेगी। लेकिन अम्मा को तो वही रवैया था और उनका वही अंदाज़ था। ना तो उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और ना ही उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया, बल्कि एक सर्द रवैया हमसे कायम किए रखा, जिसकी वजह से मेरा दिल बुझ सा गया। ताम माजिद की खुशी को देखते हुए मैं भी मुस्कुरा दी थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया और मेरे ये 9 महीने माजिद की वजह से आसानी से गुजर गए, वरना माजिद की माँ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो भी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और किसी पल सुकून नहीं लेने देती थी। अगर माजिद कभी ये कहता भी कि आप समीना से अपना काम ना करवाया करें, बल्कि घर पर एक काम वाले रख लें, तो माजिद की माँ यही कहती कि मैंने भी इतने बच्चे पैदा किए हैं, घर का सारा काम करती थी और बाज़ार से सौदा सलब भी लाती थी। ऐसे में हर औरत को अल्लाह ताला मजबूत अदा करता है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की आसानी के लिए कर रही हूँ। माजिद की माँ ने उसे यकीन दहानी करवाई। ये वक्त हिम्मत के साथ गुजारा और 9 महीनों के बाद मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। माजिद तो बेटी को पाकर बहुत खुश था और मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा था। माजिद ने अपनी बेटी का नाम ईमान रखा। वो उसे देखकर जीता था। मेरी बेटी 2 महीनों की हुई तो मैं दोबारा से घर के कामों में मसरूफ़ होने लगी। मेरी सास तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था, जबकि माजिद की जान कैद थी अपनी बेटी में और वो भी अपने बाप को जैसे पहचानती थी। जब माजिद को देखती तो खिलखिला उठती। ईमान भी 3 महीने की हुई जब एक दिन अचानक घर पर आने वाली एक फ़ोन कॉल ने हम सबको क़यामत याद दिला दी। इस फ़ोन कॉल में बताया गया कि माजिद का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में दाखिल है, फ़ौरन पहुंच जाए वहां। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। माजिद मुझे अकेला छोड़कर किसी और दुनिया का मुसाफिर बन चुका था और मैं ईमान को लेकर बैठी रह गई। माजिद के गम ने मुझे अंदर से खाली कर दिया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे वो गम भी सही तरीके से मनाने नहीं दिया और मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मैं एक बार फिर से अपने माँ बाप के घर आ चुकी थी, जिनके अश्क मुझे देखकर रुकते नहीं थे। मेरे ऊपर यह वक्त बहुत ज़्यादा कठिन था। जैसे ही मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो मैंने सोच लिया कि मुझे किसी काम की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं ईमान की ज़िम्मेदारी खुद उठाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सहेली आसिया से काम की तलाश के बारे में कहा। चूँकि मैं सिर्फ मैट्रिक पास थी, मैंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए मुझे मालूम था कि मुझे कहीं पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आसिया एक बड़े बंगले में मुलाजमत करती थी, इसलिए तो उसने मुझे यकीन दहानी करवाई कि वो जल्दी मेरे लिए काम का बंदोबस्त कर देगी और मैं मुतमईन हो गई। आसिया ने अपने कह के मुताबिक कुछ दिन बाद ही मुझे काम के बारे में बताया, लेकिन ये काम सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये काम एक दाई का काम था और एक छोटे से बच्चे को दूध पिलाने का काम था। मैं आसिया से हैरत से बोली, अरे कैसी माँ है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। मेरी बात सुनकर आसिया मुस्कुरा दी और कहने लगी, बड़े घरों में ऐसे ही होता है।
دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو ملازمت پر رکھتے ہیں، تمہیں بھی دن میں وہاں پر رہ کر اپنے بچے کی طرح اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ آصیہ نے جب مجھ سے کہا تو میں نے یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ آرام سے بیٹھ کر کام کرنے والے کام ہیں، اور پھر کون سا ہر وقت اس میں مصروف رہنا ہے۔ بچہ دن میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 مرتبہ دودھ پی لے گا، اور ویسے بھی اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے حامی بھر لی اور آصیہ کے ساتھ اگلے دن کام پر چلی گئی۔ میں ایمان کو بھی ساتھ لے گئی کیونکہ آصیہ نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی بیگم صاحبہ سے بات کر لی ہے، ایمان وہیں پر تمہارے ساتھ ہی ہوا کرے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور بے اختیار آصیہ کی مشکور ہوئی۔ اگلے دن جب میں بنگلے پر کام پر پہنچی تو بنگلے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سامنے باروب قسم کی بیگم صاحبہ کھڑی تھیں۔ میں نے انہیں جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگیں، کل سے صاف لباس میں آنا، اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں آج ہی نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ ان کپڑوں کو پہن کر آنا کیونکہ تم نے میرے بچے کو دودھ پلانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم صاف ستھری نظر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جبکہ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ تب انہوں نے میرا تعارف احمد سے کروایا۔ احمد چند دنوں کا بچہ تھا، بے حد خوبصورت تھا، جیسے انگریزوں کے بچے ہوتے ہیں۔ میں نے بے اختیار ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اپنی گود بھر لیا۔ بیگم صاحبہ نے جب میرا یہ انداز دیکھا تو جیسے مطمئن سی ہو گئی اور تبھی کہنے لگی، احمد کافی دیر سے رو رہا ہے، تم اسے دودھ پلا دو، تب تک میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گی۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا کیونکہ میں گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آئی تھی۔ ٹینشن کی وجہ سے مجھے بھوک ہی نہیں لگی تھی، اور ویسے بھی میرے ساتھ ہی ایمان تھی۔ جواؤ اب 6 مہینے کی ہو گئی تھی اور مجھے اس کی بھی فکر تھی کہ ساتھ ساتھ اسے بھی کچھ کھلاتی رہوں گی۔ بیگم صاحبہ نے یہ کہہ کر میرے اوپر جیسے احسان کر دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر احمد کو دودھ پلانے لگی۔ وہ دودھ پیتے ہی سو گیا۔ میں نے اسے آہستہ سے اس کے بستر پر لٹایا اور تھپکتے ہوئے اس کے اوپر پتلا کمبل اوڑھ دیا۔ جب تک بیگم صاحبہ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیں تو تب تک احمد سو بھی چکا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئیں اور کہنے لگیں، ارے یہ تو سوتا ہی نہیں ہے، بہت تنگ کرتا ہے، اور تمہارے پاس کتنے آرام سے سو گیا۔ بیگم صاحبہ نے جب یہ کہا تو میں مسکرا دی اور ان سے کہا، ممتا کی زبان کو سمجھتا ہے اس لیے جلد سو گیا۔ میری بات پر بیگم صاحبہ نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا کہ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ تاہم پہلا دن میرا بہت اچھا گزرا اور پہلے دن کے بعد میری جھجک بھی ختم ہو گئی۔ میں اب روز بنگلے پر کام کرنے کے لیے جانے لگی۔ ایمان کو بھی میرے ساتھ چلی جاتی اور کبھی اماں سے اسے روک لیتی، لیکن میں اب مطمئن ہو چکی تھی۔ اب بے دھڑک یہ نوکری کرنے لگی۔ لیکن ابھی مجھے یہاں پر نوکری کرتے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے جب ایک دن بیگم صاحبہ نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں مجھے کہا، سمینہ تم احمد کو لو اور یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ، میں تمہیں موٹی رقم دوں گی، احمد کا خیال رکھنا، جب تک میں نہ کہوں واپس مت آنا۔ بیگم صاحبہ کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی اور ان سے پوچھا، کیا ہوا بیگم صاحبہ، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ جبکہ وہ کہنے لگی، دیکھا میرا شوہر اپنا بیٹا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، اسی وجہ سے وہ اسے مارنے کے لیے درپا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ مر جائے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، احمد مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے اور کہیں دور چلی جاؤ، میں تمہیں بتا دوں گی، جب حالات بہتر ہوئے تو تم واپس آ جانا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا اور ایک دم میرے ہاتھوں میں اچھی خاصی رقم پکڑوا دی، احمد کو مجھے دیا اور اسے لے جانے کا کہا۔ بیگم صاحبہ کی بات سن کر میں اتنی حواس باختہ ہو گئی کہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے احمد کو لیا اور چلی آئی۔ پہلے تو خیال ہے کہ گھر چلی جاتی ہوں اور اماں کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ اگر گھر چلی گئی تو کہیں صاحب ادھر ہی نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں آسیہ کی طرف چلی آئی۔ آسیہ کو میں نے ساری بات کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یہ تو بہت غلط بات ہے، تمہیں اس طرح احمد کو نہیں لانا چاہیے تھا، یہ نہ ہو بعد میں تمہارے اوپر کوئی مسئلہ بن جائے۔ اس نے پریشانی سے کہا تو میں نے دہل کر اس سے پوچھا، کیا مسئلہ بنے گا؟ تم مجھے اچھی طرح تو جانتی ہو کہ میرا دل کتنا نرم ہے اور پھر یہ بچہ کتنا معصوم ہے،
पहले दिन से मुझे इससे उनसियत होने लगी थी, लेकिन इसकी माँ ने जब मुझे ये सब कुछ बता दिया तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। मैंने अपने अमल की वजाहत पेश करते हुए और तो आसिया ने सर हिलाकर रह गई। ताहम कहने लगी, अब तुम अपने घर नहीं जा सकती हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कहीं और छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रह लो। मैं इसमें तुम्हारी हर मदद करूंगी। आसिया की मदद से ही मुझे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया और मैं वहां पर रहने लगी। अहमद को मैं पालती, ईमान भी मेरे साथ होती। दोनों बच्चों के साथ मेरा दिल बहल गया। बेगम साहब ने मुझे इतनी रकम ज़रूर दी थी कि मैं चंद महीने आराम से बैठकर खा सकती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे साथ साथ कुछ काम भी करना चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर अंदाज में पाल सकूँ। लेकिन बच्चों की मसरूफियत की वजह से मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिल सका था। अहमद को मेरे पास आए हुए 6 महीने हो गए थे। वो अब 7 महीनों का एक प्यारा सा बच्चा बन गया था, लेकिन इसी दौरान उसे बदलते हुए मौसम की वजह से अचानक बुखार हुआ, जिसके बाद उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। मैं बेहद परेशान हुई। अहमद को दवा लाकर दी, लेकिन इससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतने दिन हो गए थे, बच्चा बुखार में तप रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। किसी बड़े डॉक्टर से चेक करवा कर अच्छी दवाई ले आती। मैं अल्लाह के आगे रो पड़ी, गिड़गिड़ा पड़ी और कहा, या अल्लाह, अहमद को ठीक कर दे। मेरे पास यह बच्चा अमानत है। अगर बेगम साहबा किसी दिन मुझसे लेने के लिए आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैंने रोते गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ मांगी। मेरा तो उस दिन से दिल ही बैठ चुका था। अहमद की यह हालत देखकर मैं बेहद परेशान थी और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इसे ठीक कर दूं। तभी अल्लाह के आगे फरियाद करते हुए अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, जिसने मुझे चौंका दिया और मैंने सोच लिया कि मुझे अब इसी ख्याल पर अमल करना होगा। शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई गैबी इशारा हो, क्योंकि इस वक्त मैं जाए नमाज पर बैठी हुई थी। इसलिए मैंने इस ख्याल पर अमल करने का सोचा। अहमद ने अच्छी तरह कंबल में लपेटा, ईमान को साथ लिया और उसी बंगले में चली आई जहाँ पर मैं मुलाजमत करती थी। गो कि मुझे पता नहीं था कि मेरे इस अमल से क्या फ़ायदा होगा, कि क्या नुकसान होगा। मैं नहीं जानती थी इसके बाद अहमद की ज़िंदगी बाकी रहती है या नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे एक दफ़ा ये रिस्क लेना ही होगा। अगर मैं अहमद को बंगले पर ना लेकर गई तो शायद इस तरह इसकी जान भी चली जाएगी। बुखार की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा, ये सोचकर मैं बंगले पर चली आई और वहाँ पर मेरा सबसे पहले साहब के साथ सामना हुआ। साहब ने जब अहमद को देखा तो बेख्तियार ठिठक गए। उनकी आंखों में एक कर्ब दिखाई देने लगा और मिलने की खुशी उनके चेहरे पर चमकने लगी। वो एकदम आगे बढ़े। उन्होंने अहमद को मेरी गोद में देखा तो एकदम मुझे भी अपने साथ लगा लिया और कहने लगे, तुम्हारा शुक्रिया समीना, तुम मेरे अहमद को ले आई। मैंने कहाँ इन्हें इसे नहीं ढूंढा। जब साहब ये कहते हुए रोने लगे, जबकि मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। उनके चेहरे पर उस वक्त एक बाप की शफकत फैली हुई थी और उस वक्त वो बेहद खुशी दिखाई दे रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, साहब, मैं ये बच्चा आपके हवाले नहीं करूँगी, आपसे इसकी जान को ख़तरा है। बेगम साहबा को बुलवा दें, अहमद बहुत बीमार है और मुझे इसका इलाज करवाना है। मैं बेगम साहबा से मिलने के लिए आई हूँ। मैं उनकी अमानत इस तरह किसी और के हवाले नहीं कर सकती। यह बात सुनकर साहब बोले, तुम्हारी बेगम साहब अब यहाँ नहीं रहती। उसने जिस दिन से अहमद को तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें यहाँ से भेज दिया, मैंने भी उसे घर से निकाल दिया था। मैं उस दिन से उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता जिसने झूठ बोलकर अहमद को तुम्हारे हवाले कर दिया। साहब ने जब यह मुझसे कहा तो मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। कैसा झूठ, कौन सा झूठ? और इसके बाद साहब ने जो कुछ बताया वो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल देने के लिए काफ़ी था। साहब कहने लगे कि तुम्हारी बेगम साहबा के साथ मेरी पहली शादी थी और मैं बहुत खुश था, क्योंकि तुम्हारी बेगम साहबा मेरी पसंद की थी और मैंने अपने घर वालों से टक्कर लेकर इससे शादी की थी। लेकिन फिर शादी के 7 बरस गुजर जाने के बावजूद जब हमारे औलाद नहीं हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। लेकिन मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, इसी वजह से उसे कोई दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन घर वाले भी दुरुस्त थे, मेरी औलाद होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने इसका ये हल सोचा कि मैं कोई बच्चा गोद ले लेता हूँ। लेकिन जब मैंने ये हल अपने घर वालों के सामने रखा तो किसी ने भी इसे नहीं माना। सबका यही ख्याल था कि अपनी औलाद ही अपनी होती है। किसी पराई की औलाद को पालकर अपना बनाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर वो औलाद अपनी बनती भी नहीं है। मेरे घर वालों की मुख्तलिफ तावीलों और वजाहतों के बाद मैंने इस इरादे को मुलतवी कर दिया और तभी घर वालों ने दोबारा मुझ पर दूसरी शादी के लिए प्रेशर डाला।
اسی لیے پھر ایک دن میں نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس بات کی اور کہا کہ میں ابھی گھر والوں کی مرضی سے دوسری شادی کر لیتا ہوں، لیکن جب اس میں سے میرا بچہ ہوگا تو وہ میں تمہاری گود میں ڈال دوں گا اور اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ سوچ کر میری بیوی نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں، میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گی، لیکن آپ بدل گئے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، آپ کو چھوڑ دوں گی۔ میں نے اپنی بیگم کی بات مان لی۔ گھر والوں نے ایک سادہ سی لڑکی کو دیکھ کر میرا نکاح کر دیا۔ میں مطمئن ہو گیا کیونکہ لڑکی بہت سادہ تھی اور سیدھی سادی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس سے بچہ لے کر اپنی بیوی کی گود میں ڈال دوں گا اور اسے چھوڑ دوں گا۔ کچھ عرصے تک جب وہ ماں بننے والی ہوئی تو میں خوش ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو وہ میری زندگی کی پہلی خوشی تھی، میرا پہلا بچہ تھا، اس لیے میں نے اس کا بہت خیال رکھا اور اسے ہر طرح کی سہولت دی۔ 9 مہینے کے بعد جب اس نے احمد کو جنم دیا تو میں ہسپتال سے بچہ اٹھا لایا اور تمہارے بیگم صاحبہ کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے آج بھی اس خیال پر شرمندگی آتی ہے کہ میں نے کیسے پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو اس کی ماں سے دور کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے پہلا سوال اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے یہ کہہ کر جھوٹ بول دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، اور وہ قسمت کی ستم ظریفی پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میں اسے تسلی اور دلاسا بھی نہیں دے سکا کیونکہ میرے دل میں شرمندگی سر اٹھا رہی تھی اور اپنے عمل پر میں بہت زیادہ برا محسوس ہو رہا تھا۔ احمد کے پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے طلاق دے دی اور ایک اچھی خاصی رقم اسے حق مہر کے طور پر دی تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی آرام سے گزار سکے۔ احمد کو چونکہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو گود میں ڈال دیا تھا، اس نے شروع کے کچھ دنوں میں احمد کا خیال رکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ احمد کی طرف سے غافل ہوتی گئی۔ احمد اکثر بیمار رہنے لگا، چڑچڑا ہونے لگا اور ماں کے عدم توجہ کی وجہ سے وہ ہر وقت روتا رہتا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ احمد کا خیال رکھو، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کی عورت بنی ہوئی تھی، اس نے احمد کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ اور پھر اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ احمد کے لیے ایک آیا کا بندوبست کر لیا جائے، اور تب بھی اس نے تمہیں احمد کی آیا کے طور پر اس گھر میں رکھا، اور جب کچھ دنوں کے بعد اس نے پلاننگ کے تحت احمد کو تمہیں دے دیا اور یہاں سے بھیج دیا تو میں اس دن اس کے اوپر بہت چیخا چلایا، جبکہ اس نے روتے ہوئے مجھے یہی کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ آیا ہی احمد کو لے کر بھاگ گئی ہے۔ میرے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ گیٹ پر ہر وقت چوکیدار ہوتا تھا اور گھر والوں کی مرضی کے بغیر بچہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے گھریلو ملازمہ کے توسط سے یہ بات پتہ چلی کہ اس نے خود احمد کو تمہارے حوالے کیا تھا اور رقم دے کر کہا تھا کہ اسے کہیں دور لے جاؤ۔ میں نے بہت تمہیں ڈھونڈا لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں صبر شکر کر کے بیٹھ گیا اور اللہ کے روز دعا کرتا کہ وہ کسی طریقے سے تمہارے دل میں رحم ڈال دے اور احمد کو میرے پاس واپس لے آئے۔ اور دیکھو آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ صاحب نے جب مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیگم صاحبہ ایسا کریں گے۔ تبھی میں نے صاحب سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تو بیگم صاحبہ نے جو کچھ کہا تھا میں نے اسی پر عمل کیا، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے احمد کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے، اس کا بہت خیال رکھا۔ اب بھی اگر یہ اس طرح بیمار نہ ہوتا تو شاید میں یہاں پر نہ آتی۔ صاحب نے احمد کو میرے ہاتھوں سے لے لیا اور مجھے ہسپتال چلنے کا کہا اور میں احمد کو لے کر ہسپتال آ گئی۔ فوری علاج کی بدولت احمد کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ صاحب نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور احمد کی آیا کے طور پر مجھے تعینات کر لیا اور میں گھر میں رہنے کے لیے کمرہ دے دیا۔ میں اب اسی بنگلے میں رہتی ہوں اور احمد کا خیال رکھتی ہوں۔ یہاں پر مجھے کھانا پینا رہنا سب کچھ میسر ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑی رقم تنخواہ کے طور پر بھی ملتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں میرے رب کی، جس نے مجھے برے وقت صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی اور میں سچائی جان لی اور میں بیگم صاحبہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے احمد کو اپنے پاس ہی رکھتی اور واپس نہ لے کر اگر آتی تو شاید میں صاحب کی مجرم ہوتی۔ مجھے آج بھی یہ سوچ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح بیگم صاحبہ کی بات پر یقین کر لیا اور احمد کو یہاں سے دور لے گئی۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پسند ہو تو ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔